ٹی ایل پی کے 3800 فائنانسرز کا سراغ مل گیا۔ فائنانسرز میں بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ تنظیم کے تمام اکاؤنٹس منجمد۔ سعد رضوی اور انس رضوی کے گرد گھیرا تنگ، جلد گرفتار کیے جانے کا امکان۔ ٹی ایل پی ہیڈ کوارٹرز کے گرد درجنوں جائیدادیں بے نامی خریدے جانے کا انکشاف۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ کسی کی قبر کہیں پر بھی ٹرانسفر نہیں کی جا رہی۔ کسی بھی قبر کو کوئی نقصان پہنچانا، کسی بھی قبر کو کہیں ٹرانسفر کرنا قطعی طور پر پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال کرتے ہوئے چندہ اکٹھا کرنا اور اس قبر کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر اشتعال انگیزی کے لیے مجمع اکٹھے کرنا، اس کی اجازت نہیں۔ کوئی قبر کہیں ٹرانسفر نہیں ہو رہی۔ مریدکے میں صرف 3 اموات ہوئیں، سینکڑوں اموات کی خبریں درست نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا مذہب کے نام پر چندہ لینے والے موٹر سائیکلوں سے بڑی گاڑیوں پر پہنچ گئے۔ والدین اپنے بچوں کو ایسی جماعتوں سے بچائیں۔ سیز فائر کی خلاف ورزی نہ ہوئی تو جنگ بندی برقرار رہے گی۔ ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین پر کوئی سہولت فراہم نہ کی جائے۔ افغانستان سے دراندازی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان کو 2 ٹوک پیغام۔ خواجہ آصف کہتے ہیں سیز فائر کا کوئی دورانیہ مقرر نہیں۔ ترکیہ اور قطر نے بھی اس بات پر زور دیا کہ افغان سرزمین سے ٹی ٹی پی کی کارروائیاں بنیادی تنازع ہیں۔ وزیر دفاع کے مطابق سیز فائر اسی وقت تک قائم رہے گا جب تک طے شدہ شرائط پر عمل ہوتا رہے۔ پاک افغان معاہدہ امن کی راہ دکھانے لگا۔ چمن کے مقام پر پاک افغان سرحد کو جزوی طور پر کھول دیا گیا۔ پیدل چلنے والوں کو ابھی تک سرحد پار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ افغان ڈرائیورز کے لیے پاسپورٹ اور ویزا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تورخم بارڈر بھی کل کھلنے کا امکان۔ دونوں ممالک کے درمیان 9 روز سے سرحد بند تھی۔ سرحد کے دونوں اطراف سامان سے بھرے ہزاروں ٹرک اور کنٹینرز پھنسے ہوئے تھے۔ پاکستان نے افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ نیا بارٹر ٹریڈ فریم ورک متعارف کرا دیا۔ پاکستان کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد آج افغانستان کے دورے پر روانہ ہوگا۔ افغان حکام سے بارڈر امور، 2 طرفہ تجارت اور دیگر اہم مسائل پر بات ہوگی۔ دورے کے دوران 1 ڈاکومنٹ رجیم کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت ہوگی، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات اور نقل و حرکت کے نظام کو مزید بہتر بنانا ہے۔ دورہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ پنجاب سے غیر قانونی مقیم و غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کا تیسرا مرحلہ۔ 21,900 سے زائد افغانیوں سمیت غیر قانونی مقیم و غیر ملکی باشندے ڈی پورٹ۔ 423 غیر قانونی مقیم افراد ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود۔ ڈی پورٹ ہونے والوں میں 7,656 مرد، 4,745 خواتین اور 9,508 بچے شامل ہیں۔ برطانیہ میں نام نہاد بلوچ نیشنل موومنٹ کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اشاروں پر کیے گئے احتجاج میں شریک مظاہرین ظہری کے حالات سے لا علم نکلے۔ خاتون صحافی کے سوالات پر مظاہرین جواب دینے سے گریزاں۔ مظاہرین جن تصاویر کے ساتھ احتجاج کرنے آئے ان کے نام تک سے آشنا نہ نکلے۔ ظہری میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف عوامی شکایات پر کارروائی کے بعد امن بحال ہو گیا۔ ظہری میں سڑکیں اور بازار کھل گئے۔ بچے بلا خوف و خطر اسکول جانے لگے۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ پچھلی حکومت میں دہشت گردوں کو واپس لا کر خیبر پختونخوا میں بسایا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہماری مسلح افواج نے کنونشنل وارفیئر میں صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ہماری سیکیورٹی فورسز روزانہ کی بنیادوں پر قربانیاں دے رہی ہے۔ مسلح افواج نے بنیان مرصوص میں خود کو بھی منوایا۔ خیرپور میں مریم توپ کے علاقے میں گھر سے خاتون اور بچوں سمیت 6 افراد کی لاشیں برآمد۔ پولیس ذرائع کے مطابق مرنے والوں میں کھجور منڈی کے صدر کا بیٹا، بہو، 3 پوتے اور 1 پوتی شامل۔ لاشیں ہسپتال منتقل۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔
قرضہ اور شدید مالی دباؤ، سنگدل باپ نے 2 بیٹیوں کے گلے کاٹ دیے۔ کراچی نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں گھر سے بچوں کی لاشیں برآمد۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ قاتل باپ پر علاقہ مکینوں کا تشدد کا نشانہ بنانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پولیس ملزم کو عوام سے چھڑا کر تھانے لے گئی۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ وکیل شبر رضوی نے دلائل دیتے ہوئے کہا، بینچ کو اختیارات ملنے سے سپریم کورٹ کے اختیارات کم نہیں ہوئے۔ آپ کے پاس 2 عہدے ہیں، آپ سپریم کورٹ بھی ہیں اور آئینی بینچ بھی۔ کنفیوژن یہ ہے کہ عدالت کی جگہ بینچ کا نام ڈال دیا گیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ قانون میں سپریم کورٹ کا اختیار درج ہے، بینچ کا نہیں۔ آپ شاید یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بینچز کا اختیار نہیں، فل کورٹ کا ہے، یعنی بینچز نہیں سن سکتے لیکن فل کورٹ میں تمام ججز بیٹھ کر سن سکتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آئین میں ترمیم ہو چکی، اس کے مطابق آئینی بینچ بن چکا۔ ہم کس طرح 151A کو بائی پاس کرتے ہوئے سب کو بٹھا لیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ رول میں فل کورٹ پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، ماضی میں ماسٹر آف روسٹر کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ غیر آئینی بینچ ججز کو آئینی بینچ کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ججز کو اختیار دیں جن کے پاس قانون کے مطابق اختیار ہی نہیں۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط۔ 2 سینئر ججز نے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترامیم پر اعتراضات اٹھا دیے۔ خط 17 اکتوبر کو ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں مجوزہ ترامیم کے تناظر میں جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا تھا۔ خط میں کہا گیا کہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ خالصتاً سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ ہم نے یقینی بنایا تھا کہ دستخط شدہ کاپی 20 اکتوبر کو اجلاس کے بعد جمع کرا دی جائے۔ کونسل اجلاس میں ہم نے کہا کہ پہلے ہمارے 13 اکتوبر کے خط کا معاملہ طے کیا جائے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف کیس کا فیصلہ کونسل میں شمولیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ کونسل کی آئینی حیثیت کا تعین کیے بغیر اس کے فیصلوں کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھیں گے۔ پاکستان میں سیمی کنڈکٹر کے لیے انسپائر انیشیٹو کا اجرا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا، سیمی کنڈکٹر پروگرام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ پروگرام ہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ اس پروگرام کے لیے فنڈنگ کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دنیا بھر میں سیمی کنڈکٹرز کے حوالے سے بیانیے کی جنگ جاری ہے۔ ٹماٹر ہے جو 50, 60, 70 کے ملتے تھے یا 200 کے ملتے تھے تو وہ آج 450, 500 کے مل رہے ہیں۔ یہ غریب عوام کے بس سے باہر ہے۔ چکن کی قیمتیں کچھ سستی ہیں لیکن ٹماٹر تو چکن کی قیمتوں کو بھی کراس کر گیا۔ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، انتظامیہ صرف سب اچھا کی رپورٹ پیش کر رہی ہے۔ ٹماٹر جو آج سے 2 ماہ 3 ماہ پہلے 100 روپے کے 5 کلو آ رہے تھے، آج 600 روپے کلو ہو گئے ہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو متحرک کریں اور ان پہ کنٹرول کریں۔ مہنگائی کے موسم میں ٹماٹر کے نخرے اٹھانا مشکل ہو گیا۔ ملک کے بیشتر شہروں میں ٹماٹر کی قیمت آسمان پر، 500 سے 600 روپے کلو تک فروخت۔ دکانداروں نے کہا کہ سیلاب اور پاک افغان بارڈر بند ہونے سے قیمتیں بڑھیں۔ ماہر معاشیات کہتے ہیں کہ اصل ذمہ دار میڈل مینز اور ذخیرہ اندوز ہیں۔ بھارت کی طرف سے آلودہ ہوائیں پاکستان آ گئیں۔ لاہور میں دھند اور اسموگ میں خطرناک حد تک اضافے کا خدشہ۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ لاہور دوسرے نمبر پر موجود۔ موٹر سائیکل سوار کے لیے ماسک لازمی قرار۔ آلودگی کے خاتمے کے لیے مختلف شہروں میں پانی کا چھڑکاؤ اور اینٹی اسموک گنز کا استعمال۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی شہریوں سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل۔ فصلوں کی باقیات کو کوڑا کرکٹ جلانے پر مکمل پابندی یقینی بنانے کی ہدایت۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں سڑکوں پر نہیں چل سکیں۔ پی ٹی آئی نے محمود خان اشرفزئی کو قائد حزب اختلاف نامزد کر دیا۔ اسپیشل سیکرٹری قومی اسمبلی مشتاق احمد نے درخواست موصول کر لی۔ اسد کیسر اور دیگر رہنما نے درخواست جمع کروائی۔ اسد کیسر نے میڈیا سے کہا کہ 47 MNAs کے دستخط کے ساتھ درخواست جمع کرائی ہے۔
سینٹ میں قائد حزب اختلاف کی خالی نشست کے لیے انتخاب۔ الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا نے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی۔ خرم جیسان، عرفان سلیم پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں۔ تاج محمد افریدی اور عابد خان آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اتریں گے، جبکہ پیپلز پارٹی کے نثار خان بھی سینیٹر کے لیے امیدوار ہیں۔ پولنگ 30 اکتوبر کو ہوگی۔ نشست پی ٹی آئی کے شبلی فراز کی نااہلی کے باعث خالی ہوئی تھی۔ اپوزیشن ارکان پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا معاملہ۔ اسمبلی سے رائے کے مطابق 7 کمیٹی چیئرمین میں سے صرف 2 نے سرکاری گاڑیاں واپس کی۔ اپوزیشن ارکان کے استعفے اسپیکر کو موصول ہو گئے، لیکن کسی کا استعفی منظور نہیں ہوا۔ شراب و اسلحہ برآمدگی کیس۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ علی امین گنڈاپور کی مسلسل غیر حاضری کے باعث عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ آئندہ سماعت 28 اکتوبر کو ہوگی۔ سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف تھانہ بارہ کہوم میں مقدمہ درج ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اقلیتی ججز کا کوٹا مقرر کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے کہا کہ عدلیہ میں تعیناتیاں میرٹ پر ہوتی ہیں، صرف سول اداروں میں کوٹا تو مختص کیا جا سکتا ہے۔ کوٹے سے متعلق سپریم کورٹ نے فیصلے میں عدلیہ کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ پارلیمنٹ نے آرٹیکل 175 میں کمیشن کو اختیار دے دیا۔ کمیشن کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو نام وہ لے کر آئے اس کی بجائے آپ کے نام دیے جائیں۔ پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے میں پیش رفت۔ عدالت کا پرویز الہی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ عدالت نے 6 نومبر کو ملزموں کو فرد جرم کے لیے طلب کر لیا۔ بے زبان تنخواہدار ٹیکس جمع کرانے میں سب سے آگے۔ رواں مالی سال کی پہلی سماہی جولائی تا ستمبر میں قومی خزانے میں 130 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرایا۔ تنخواہداروں کا ٹیکس ریٹیلرز، ہول سیلرز اور ایکسپورٹر سے دگنا، جائیدادوں کے انتقال سے 60 ارب، برآمد کنندگان سے 45 ارب، تھوک فروشوں سے 14.6 ارب اور ہول سیلر سے 11.5 ارب روپے حاصل کیے جا سکے۔ پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کی طرف اہم پیش رفت۔ وفاقی حکومت نے جدید منصوبہ پیش کر دیا۔ پورٹ قاسم میں پہلا سی ٹو سٹیل گرین انڈسٹریل کوریڈور بنانے کا اعلان۔ وزیر بحری امور جنید انوار نے پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کا جدید منصوبہ پیش کیا۔ منصوبے سے آئندہ 10 برس میں 13 ارب ڈالر کی بچت متوقع۔ منصوبہ بحری اور صنعتی شعبوں کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑے گا۔ پورٹ قاسم میں شپ ری سائیکلنگ اور ریپیئر کمپلیکس کے قیام کی تجویز۔ سپریم کورٹ کا عوامی سہولت کے لیے نیا پبلک فیسیلیٹیشن پورٹل فعال۔ شہری اپنی کیسز کی تفصیلات، درخواستوں کی صورتحال اور شکایات آن لائن دیکھ سکیں گے۔ عوام اور بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہیلپ لائن اور پورٹل بھی متعارف کروا دیا گیا۔ فیڈ بیک اور اینٹی کرپشن پورٹلز کے ذریعے عدالتی شفافیت اور عوامی شمولیت کو فروغ دیا گیا۔ ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام اس شہر پہ، اس پورے صوبے میں امپوز کیا جا رہا تھا۔ کراچی شہر کے لگ بھگ 9 ٹاؤن جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے پاس ہیں۔ ان سارے ٹاؤنز میں جو گلی کی اور گلیوں کی صورتحال ہے، علاقوں کی جو صورتحال ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس غزہ کے جو سڑکوں کی جو بمباری ہو گئی تھی، اس کے بعد جو سڑکوں کا حال تھا وہ بھی لاکھ گنا بہتر تھا جو حال جماعت اسلامی کے جو ٹاؤنز ہیں ان کے علاقوں اور ان کی گلیوں کا ہو گیا۔ کراچی میں لولا لنگڑا بلدیاتی نظام لایا گیا۔ جماعت اسلامی نے سودا کر کے بلدیاتی نظام مسلط کیا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی نیوز کانفرنس کہا کراچی کے 9 ٹاؤنز جماعت اسلامی کے پاس ہیں جہاں سڑکوں کی حالت غزہ سے زیادہ ابتر ہے۔ جماعت اسلامی فرسٹریشن کا شکار ہے۔ غزہ میں امن ہوا تو ان کے چندے کے ڈبے بند ہو گئے۔
وزارت خارجہ میں نئے ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ بطور ترجمان دفتر خارجہ انہوں نے شفقت علی خان کی جگہ لی۔ سابق ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی جلد سعودی عرب روانگی متوقع ہے۔ وہ عمرہ ادائیگی کے بعد متحدہ عرب امارات میں بطور سفیر اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ پاکستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ خیبر پختونخوا میں سال کا بچہ پولیو وائرس سے متاثر نکلا۔ ملک میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 23 ہو چکی۔ متاثرہ بچے کا تعلق دورغر کی تحصیل کندار کی یونین کونسل کھڑی سے ہے۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کیسز کی تعداد 19 تک جا پہنچی۔ اسرائیل کی مسلسل خلاف ورزیاں غزہ امن معاہدے کے لیے خطرہ بن گئی۔ صدر ٹرمپ کا امن منصوبے کو ناکامی سے بچانے کا مشن۔ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر اور مشیر خصوصی اسٹیو وٹکاف کی نیتنیاہو سے ملاقات۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد کی صورتحال اور تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیل کے جنگ بندی معاہدے کے باوجود وحشیانہ حملے، 4 فلسطینی شہید۔ فلسطینی تنظیم حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش اسرائیلی حکام کے سپرد کر دی۔ حماس اب تک 13 یرغمالیوں کی لاشیں واپس کر چکی ہے، جبکہ تنظیم کے پاس اب بھی 15 یرغمالیوں کی لاشیں موجود ہیں۔ اسرائیلی حکام نے حماس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ باقی لاشوں کو بھی جلد از جلد واپس کرے۔ اسرائیل کی یقین دہانی کے باوجود رفح بارڈر تاحال بند، امدادی ٹرکوں کی لمبی قطاریں، فلسطینی خوراک اور کھانے پینے کی اشیاء سے محروم۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے رفح بارڈر کھولے جانے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، تاہم اب اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ جب تک حماس کی جانب سے تمام یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کر دی جائیں، رفح بارڈر نہیں کھولا جائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سرکاری رہائش گاہ وائٹ ہاؤس کا ایک حصہ گروا دیا۔ یہاں ملبہ ہٹا کر شایان شان بال روم بنایا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا موجودہ مرکزی حصہ توڑا نہیں جائے گا۔ بال روم میں بڑی تعداد میں لوگوں کو ڈنر دیا جائے گا۔ تاہم امریکی میڈیا کے مطابق جس بڑے پیمانے پر تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مرکزی عمارت بھی متاثر ہوگی۔ جاپان میں پہلی بار خاتون وزیر اعظم منتخب 64 سالہ سنائے تکائچی نے ایوان بالا میں 125 اور ایوان زیریں میں 237 ووٹ حاصل کیے۔ سنائے تکائچی آج ہی وزارت عظمیٰ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گی۔ ان کی حکومت اب بھی 2 نشستوں کی کمی کے باعث اکثریت حاصل نہیں کر سکی، جس سے سیاسی عدم استحکام کا خدشہ برقرار ہے۔ ایران کی تمام جوہری تنصیبات تباہ کرنے کا امریکی دعویٰ محض خواب ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ ایران کی جوہری صنعت پہلے سے زیادہ مضبوط اور جدید ہو چکی ہے۔ دشمن کے ایسے دعوے ہماری کامیابیوں کا ثبوت ہیں۔ امریکہ کی تمام سازشیں ناکام ہوئیں۔ ایران نے جوہری ٹیکنالوجی میں خود کفالت حاصل کر لی ہے اور عالمی دباؤ کے باوجود اپنے منصوبوں پر عمل جاری رکھے گا۔ انہوں نے امریکہ کو مذاکرات کی پیشکش بھی مسترد کر دی۔ کہا ایران کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، کوئی طاقت اسے نہیں جھکا سکتی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایک بار پھر ایشیا کپ کی ٹرافی مانگ لی۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی کا 2 ٹوک جواب۔ کہا ٹرافی چاہیے تو ACC کے دفتر آئیں اور لے جائیں۔ ایشین کرکٹ کونسل نے BCCI کے خط کا جواب دے دیا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ ٹرافی کے لیے ایشین کرکٹ کونسل کو خط لکھا تھا۔ بھارتی ٹیم کا ایک ممبر ساتھ لائیں۔ ٹرافی دینے کی تقریب دبئی میں ہوگی۔ سابق کپتان مصباح الحق کو PCB میں ایک بار پھر بڑا عہدہ ملنے کا امکان۔ PCB نے چند دن قبل عثمان والا کو ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز انٹرنیشنل کے عہدے سے ہٹایا تھا۔ مصباح الحق کی ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز انٹرنیشنل تقرری کا امکان ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے چند دن قبل ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز انٹرنیشنل کے لیے اشتہار دیا تھا۔ اشتہار میں اہلیت کے لیے پہلی مرتبہ سابق ٹیسٹ کرکٹر یا ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹر کی شرط رکھی گئی تھی۔
PCB का नेशनल स्टेडियम कराची की असर-ए-नो अपग्रेडेशन का फैसला। ज़राए के मुताबिक नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में आइंदा माह से तामीराती काम का बाकायदा आगाज़ होगा। तमाम पुराने स्टैंड्स को गिराकर रीमॉडलिंग की जाएगी। स्टेडियम व्यू बेहतर करने के लिए स्टैंड्स के बाहर नस्ब जंगले ख़त्म किए जाएंगे। नेशनल स्टेडियम कराची के इंक्लोजर्स का डिज़ाइन कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तर्ज पर होगा। PCB को स्टेडियम में बैनुल अक़वामी और डोमेस्टिक मैचेस के इनेकाद की इजाज़त होगी। रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज दूसरे दिन का खेल जारी। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी, 2 खिलाड़ी आउट। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद 87 और सऊद शकील 66 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक 57 और सलमान अली आगा ने 45 रन बनाए। केशव महाराज ने 7 शहीनों का शिकार किया।